اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، پشاور میں پولیس لائن کے قریب دھماکہ ہوا ہے، متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، پشاور پولیس لائنز کے قریب دھماکہ ہوا ہے، متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ پشاور سے اہم خبر ہے جہاں پولیس لائنز کے قریب دھماکہ ہوا ہے اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پشاور سے آپ کو اپڈیٹ کریں، دھماکے کی نوعیت کا تعین کیا جا رہا ہے۔ پولیس فوری طور پر وہاں پر پہنچی ہے بھاری نفری کے ساتھ، اور اس وقت دھماکے کی نوعیت کا تعین کیا جا رہا ہے۔ پشاور میں دھماکہ ہوا ہے، پولیس لائنز کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے، متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری فوری طور پر وہاں پر پہنچی ہے اور اس وقت دھماکے کی نوعیت کا تعین کیا جا رہا ہے۔ پولیس لائنز کے قریب دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے کے فوری بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اس جانب بڑھے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری وہاں پر پہنچی ہے اور پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دھماکے کی نوعیت کا تعین کیا جا رہا ہے۔ پولیس لائنز کے قریب دھماکہ ہوا ہے، متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ پولیس لائنز میں مسجد کے قریب دھماکہ ہوا ہے، اطلاعات آنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پولیس لائنز کے قریب مسجد میں یہ دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے کی نوعیت کا تعین کیا جا رہا ہے۔ زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر زخمیوں کو فوری طور پر لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ پشاور سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، جہاں پر پولیس لائنز کے قریب دھماکہ ہوا ہے، متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ تعین کیا جا رہا ہے کہ دھماکے کی نوعیت کیا ہے۔ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ زخمیوں کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ پشاور پولیس کے آپ کو بتائیں، پولیس لائنز کے قریب دھماکہ سنا گیا ہے اور فوری طور پر پولیس کی وہاں پر بھاری نفری پہنچی ہے۔ پولیس لائنز کے قریب دھماکہ ہوا ہے، متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو، جہاں پر پشاور میں پولیس لائنز کے قریب دھماکہ ہوا ہے اور مسجد میں دھماکہ ہوا ہے۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں، 4 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں گے، پشاور میں پولیس لائن سے قریب مسجد میں دھماکہ ہوا ہے اور 4 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ فوری طور پر زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔ پشاور سے اپڈیٹ کریں گے، جہاں پر پولیس لائن سے قریب دھماکہ ہوا ہے، متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ مسجد میں یہ دھماکہ ہوا ہے اور 4 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع آ رہی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، پشاور میں پولیس لائنز میں مسجد کے قریب دھماکہ ہوا ہے اور دھماکہ مسجد میں ہوا ہے اور فوری طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پشاور سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر پشاور میں پولیس لائن کے قریب مسجد کے اندر دھماکہ ہوا ہے اور جس وقت یہ دھماکہ ہوا اس وقت جماعت کھڑی ہوئی تھی۔ پولیس لائن کے قریب دھماکہ ہوا ہے اور 4 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ دھماکہ پولیس لائنز مسجد کے اندر ہوا ہے اور اس وقت جماعت کھڑی تھی جس وقت یہ دھماکہ ہوا۔ زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ پولیس لائنز کے قریب مسجد کے اندر دھماکہ اس وقت ہوا ہے جب جماعت ہو رہی تھی اور فوری طور پر 4 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہے، جن کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔ زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ پشاور میں پولیس لائن کے قریب دھماکہ ہوا ہے، 4 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب مسجد میں جماعت ہو رہی تھی۔ زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ پشاور سے آپ کو اہم خبر دیں گے، جہاں پر پولیس لائن کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکہ مسجد کے اندر ہوا ہے اور دھماکہ اس وقت ہوا جب مسجد میں جماعت ہو رہی تھی۔ 4 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اور 4 زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔ پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ دھماکے سے اموات کا خدشہ بھی ہے، لیکن فوری طور پر جو اطلاعات ہیں، 4 افراد زخمی ہوئے ہیں جن کو ریسکیو کیا جا رہا ہے اور لیڈی ریڈنگ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔ دھماکہ پولیس لائنز کی مسجد میں پیش آیا ہے اور دھماکہ اس وقت ہوا جب وہاں پر جماعت ہو رہی تھی۔ دھماکے سے اموات کا خدشہ ہے، زخمی لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیے جا رہے ہیں۔ پشاور سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، جہاں پر پولیس لائن کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکہ مسجد کے اندر ہوا ہے اور اس وقت دھماکہ ہوا ہے جب وہاں پر جماعت ادا کی جا رہی تھی۔ اس کی مزید تفصیل حاصل کریں گے، جان افضل اب تک کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جان افضل، اپڈیٹس کیا ہیں آپ کے پاس؟
جی بالکل، پشاور میں ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور پولیس لائن، پشاور کے پولیس لائن جو انتہائی مصروف پولیس لائن ہے، وہاں کی مسجد میں اس وقت دھماکہ ہوا ہے جہاں پہ اس وقت جماعت کھڑی تھی اور نماز ظہر ادا کی جا رہی تھی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 4 پولیس اہلکار شدید زخمی ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، اور ڈاکٹروں کے مطابق ان کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ دھماکہ پولیس لائن مسجد کے اندر ہوا، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ متعدد پولیس والے زخمی ہیں، ریسکیو ٹیمیں جو ہیں تو وہ موقع پر پہنچ گئی ہیں اور زخمیوں کو لیڈنگ اسپتال پشاور منتقل کیا جا رہا ہے۔ پولیس ذرائع نے ابھی اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں بتا رہی، اور پولیس ذرائع بتا رہی ہے کہ دھماکے کی نوعیت جو ہے تو معلوم کی جا رہی ہے کہ آیا یہ پلانٹڈ دھماکہ تھا یا خودکش دھماکہ تھا۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پولیس لائن کی جو مسجد ہے وہ انتہائی پولیس لائن میں انتہائی فاصلے پر واقع ہے، اور آخر میں جو پولیس لائن کا جو آخری حصہ ہے وہاں پہ واقع ہے، اور وہاں پہ 1:15 بجے جو ہے تو نماز ظہر ادا کی جاتی ہے۔ آج بھی وہ روٹین کے مطابق جو ہے تو وہ نماز ظہر جو ہے تو وہ ادا کی جا رہی تھی۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ جو پولیس لائن کی جو مسجد ہے وہاں پہ نماز کے اوقات میں زیادہ تر جو نمازی ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پولیس والے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ پولیس لائن سے جو نماز کا اور کھانے کا وقف ہوتا ہے تو نمازیوں کی زیادہ تعداد اس واحد جو مسجد ہے پولیس لائن میں وہاں پہ پہنچ جاتی ہے اور نماز ادا کی جا رہی ہوتی ہے۔ ابھی یہ بھی ابتدائی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو شدید زخمی تھے ان میں سے بعض کی جو ہے تو وہ شہید ہو گئے ہیں، ان کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ تاہم پولیس ذرائع ابھی اس سلسلے میں کچھ نہیں بتا رہے، اور لیڈنگ اسپتال میں جو ہے تو ایمبولینسوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے، اور ایمبولینسوں کی بڑی تعداد جو ہے تو وہ پولیس لائن پہنچ رہی ہے، اور وہاں سے زخمیوں کو جو ہے وہ ڈال کے ایمبولینس میں ڈال کے تو لیڈنگ اسپتال پہنچایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مزید اپڈیٹ آ رہی ہیں، اور جیسی اپڈیٹ آئیں گی آپ کو مزید اس سلسلے میں بتا دیا جائے گا۔ جی جان افضل ساتھ موجود رہے گا، ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں گے۔ پشاور میں دھماکہ ہوا ہے، دھماکہ پولیس لائنز کے اندر مسجد میں ہوا ہے، اور ظہر کی نماز ادا کی جا رہی تھی جس وقت یہ دھماکہ ہوا ہے۔ ابتدائی طور پر 4 زخمیوں کو ریسکیو کیا گیا ہے، اور خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اموات بھی ہو سکتی ہیں، اور زخمیوں کی تعداد اگر بڑھ سکتی ہے تو فوری طور پر ہاسپٹل سے مزید ایمبولینس بھی طلب کی گئی ہیں۔ اس وقت امدادی کارروائی جاری ہے۔ پشاور سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر دھماکے کی نوعیت ابھی معلوم کی جا رہی ہے، پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے، اور پشاور سے آپ کو اپڈیٹ کریں جہاں پر سیکیورٹی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، جس کا اس وقت تحقیق کی جا رہی ہے۔ ریسکیو ٹیمیں پہنچ گئی ہیں، اور اس وقت دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے پولیس کی جانب سے دیکھا جا رہا ہے کہ دھماکے کی نوعیت کیا تھی۔ پشاور سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، دھماکے کے زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پشاور میں پولیس لائنز کے اندر مسجد میں دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکہ اس وقت ہوا ہے جب نماز ظہر ادا کی جا رہی تھی۔ جی جان افضل بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پولیس لائن جو ہے پشاور کا پولیس لائن جسے ملک سعد شہید پولیس لائن کہا جاتا ہے، وہاں پہ سی سی پی او پشاور، ایس ایس پی آپریشن پشاور، ایس ایس پی کوارڈینیشن اور کئی ایس پیز کے دفتر ہیں۔ ایس پی سیکورٹی کا دفتر بھی مسجد کے قریب ہی واقع ہے، اور یہاں پہ تقریباً تمام پولیس اہلکاروں کے جو ہیں تو دفاتر ہیں، اور تمام تقریباً اہم دفاتر ہیں۔ پولیس کلب بھی وہاں پہ موجود ہے، اور آپ کو میں نے ابھی یہ بھی بتایا، اور مزید آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو پشاور کا جو پولیس لائن ہے اس میں جو مسجد ہے وہ پولیس کے لائن کے احاطے میں اور آخر میں واقع ہے۔ وہ کافی دور جا کر پولیس اہلکاروں کو دور جا کر نماز ادا کرنی پڑتی ہے۔ پولیس کی جو پولیس لائن کا جو گیٹ ہے وہاں پہ انتہائی سخت سیکورٹی ہوتی ہے، اور بغیر چھان بین کے اور بغیر چیکنگ کے کسی کو بھی اندر جانے نہیں دیا جاتا۔ باقاعدہ ان کا نام معلوم کیا جاتا ہے، اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو اندر جا کر کس سے ملنا ہے، اس کا شناختی کارڈ طلب کیا جاتا ہے۔ اور اس صورتحال میں دھماکہ پولیس لائن کی مسجد میں دھماکہ جو ہے تو وہ انتہائی خدشات کو جنم دے رہا ہے۔ یہ آپ کو بتاتے چلوں کہ پولیس لائن جو ابھی تک پولیس ذرائع اس سلسلے میں بالکل خاموش ہے، اور وہ ابھی کوئی اس سلسلے میں کچھ بات نہیں کرنا چاہتے۔ ابھی صرف اتنی ہی معلومات ہوئی ہے کہ جو زخمی ہیں ان کی تعداد جو ہے تو مزید بڑھ گئی ہے۔ تقریباً 8 افراد جو ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ 8 افراد شدید زخمی ہیں، اور ان کو جو ہے تو وہ ریسکیو کر دیا گیا ہے، اور انہیں ریسکیو کے ایمبولینسز کے ذریعے لیڈنگ اسپتال پشاور منتقل کیا گیا ہے۔ ایک ذرائع نے
یہ بھی بتایا ہے کہ بعض پولیس اہلکار جو ہیں تو وہ شہید ہو گئے ہیں، تاہم اب اس سلسلے میں پولیس نے یہ بات کنفرم نہیں کر رہی، اور اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو پولیس لین میں جو تمام جو پولیس نے جو محاصرہ کر لیا ہے اور کسی کو پولیس لین کے قریب نہیں دیا جا رہا ہے اور نہ کسی کو باہر نکلنے دیا جا رہا ہے، صرف ایمبولینسز کو باہر نکلنے دیا جا رہا ہے اور جس میں زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، میڈیا کو بھی تقریباً وہاں سے دور رکھا جا رہا ہے، اور صرف چند جو پہلے سے وہاں موجود تھے جو لوگ تھے وہی اندر رہ گئے ہیں۔ پولیس لین کا جو مسجد ہے، آپ کو ایک بار پھر یہ بتاتا چلوں کہ اس میں جو نمازیوں کی زیادہ تعداد ہوتی ہے وہ صرف پولیس اہلکاروں کی ہوتی ہے، یا جو وہاں پہ دفاتر میں جو کام کرتے ہیں پولیس اہلکار ہوتے ہیں وہ جو ہیں تو زیادہ تر وہاں نماز ادا کرتے ہیں۔ اس میں افسران بھی ہوتے ہیں، ایس پی سے لے کر تقریباً نچلے درجے تک جو کلرک ہوتے ہیں، جو پولیس اہلکار ہوتے ہیں، جو کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل ہوتے ہیں، وہ سارے ادھر جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی جو ہے تو اسپتال سے جو ذرائع کی اطلاعات آ رہی ہیں وہ ہے کہ جو شدید زخمی ہیں وہ انتہائی ان کی حالت تشویشناک ہے اور ان کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا ہے، اور بعض پولیس اہلکاروں کی جن کی حالت تشویشناک ہے ان کے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ جی جان افضل ہمارے ساتھ موجود ہے، تازہ ترین اطلاعات آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور میں دھماکہ ہوا ہے، دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ دھماکہ پولیس لائنز کی مسجد میں ہوا ہے اور اس مسجد میں زیادہ تر پولیس اہلکار نماز ادا کرتے ہیں، اور دھماکہ اس وقت ہوا جب مسجد میں نماز ظہر ادا کی جا رہی تھی۔ دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن زخمیوں کی تعداد اب 8 تک پہنچ گئی ہے۔ 8 زخمیوں کو اس وقت ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے اور وہاں پر طبی امداد کے لیے ہاسپٹل میں تمام تر اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے پولیس لائنز کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، کسی بھی شخص کو اندر یا باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ فوری طور پر پولیس کی بھاری نفری وہاں پر ایکٹیو ہو گئی ہے، اور آپ کو یہ بتائیں کہ پولیس لائنز میں پہلے سے ہی بہت سخت سیکیورٹی ہوتی ہے، کوئی بھی شخص آئی ڈی کارڈ کے بنا اندر نہیں جا سکتا، اور اس مسجد کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مسجد پولیس لائنز کے اندر موجود ہے، اور اس مسجد میں زیادہ تر پولیس اہلکار ہی نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرتے ہوئے دھماکہ ہوا ہے، نماز ظہر ادا کی جا رہی تھی مسجد میں جس وقت یہ دھماکہ ہوا ہے۔ پشاور کے پولیس لائنز کی مسجد میں دھماکہ ہوا ہے، اور دھماکہ اس وقت ہوا جب نماز ظہر ادا کی جا رہی تھی۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 8 افراد زخمی ہیں جن کو ریسکیو کیا گیا ہے، ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔ لیڈی ریڈنگ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ چکی ہے۔ پولیس لائنز کو چاروں جانب سے پولیس نے گھیر لیا ہے، کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور پولیس لائنز میں پہلے ہی بہت سیکیورٹی ہوتی ہے، کوئی بھی شخص آئی ڈی کارڈ کے بنا اندر نہیں جا سکتا۔ پولیس لائنز کی مسجد میں دھماکہ اس وقت ہوا ہے جب مسجد میں نماز ظہر ادا کی جا رہی تھی۔ جان افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے نمائندے عارف یوسف زئی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جان افضل یہ بتائے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، ریسکیو کا کام کتنی تیزی سے کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں جو تقریباً زیادہ ٹیمیں جو ہیں تو وہ پولیس لائن پشاور پہنچ چکی ہیں، اور وہاں سے زخمیوں کو اٹھا کر ریڈنگ اسپتال اور قریب جو زیادہ تر جو زخمی ہیں انہیں حیات ٹیچنگ اسپتال بھی لے جایا جا رہا ہے۔ ابھی جو تازہ ترین اطلاع آئی ہے اسپتال سے وہ یہ ہے کہ جو زخمی پولیس اہلکار ہیں ان کی تعداد جو ہے تو وہ تقریباً 12 تک پہنچ گئی ہے، اور 12 پولیس اہلکار زخمی ہیں جن میں زیادہ تر جو ہیں تو وہ ان کی حالت جو ہے تو وہ تشویشناک ہے، اور وہ ان کو ان کا آپریشن تھیٹر میں ان کو بھیج دیا گیا ہے، اور ڈاکٹر جو ہیں تو ان کا آپریشن کر رہے ہیں۔ ایک اور ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ جو زخمی پولیس اہلکاروں کی تعداد ہے وہ 20 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ ان میں غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان میں سے بعض کی جو ہے تو وہ اموات بھی ہو چکی ہیں۔ 20 پولیس اہلکار زخمی ہیں، شدید زخمی ہیں، اور ان میں سے بعض کی جو ہے تو وہ اموات بھی ہو چکی ہیں، لیکن ابھی پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کے نمبر جو ہیں تو وہ بالکل وہ نمبر نہیں اٹھا رہے، نہ وہ نمبر اٹینڈ کر رہے ہیں، نہ وہ کسی سے بات کر رہے ہیں، نہ وہ میڈیا کے قریب آ رہے ہیں، نہ وہ کسی کو یہ اصل جو صورتحال بتا رہے ہیں وہ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ بعد میں آپ کو صحیح صورتحال بتا دی جائے گی۔ ابھی یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ دھماکے کی جو ہے تو وہ نوعیت کیا ہے
اور یہ پلانٹڈ بلاسٹ تھا یا یہ خودکش دھماکہ تھا، اور یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ اتنی سخت سیکورٹی کے باوجود کہ پولیس لائن کے گیٹ پہ جو سیکورٹی ہوتی ہے، جہاں پہ میڈیا والوں کو جن کو باقاعدہ جانتے بھی ہیں، ان کے باوجود ان میڈیا والوں کو بھی اندر نہیں جانے دیا جاتا۔ جو روٹین کے جو رپورٹنگ کے لیے اکثر پولیس لائن جاتے ہیں، ان کو بھی شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے، ان کے نام لکھے جاتے ہیں، ان کی آنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے۔ اور ایسی صورتحال میں پولیس لائن کے اندر مسجد میں دھماکہ ہونا جو ہے تو وہ کئی خدشات کو جو ہے تو وہ جنم لے رہا ہے۔ لیکن ابھی اس سلسلے میں پولیس جو ہے، اعلیٰ افسران جو ہیں، آئی جی ہے، سی سی پی او ہے، ایس ایس پی ہے، وہ ابھی اس سلسلے میں کچھ بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں اور نہ کچھ زیادہ وہ تفصیلات بتا رہے ہیں۔ جو میڈیا کے جو نمائندے اندر تھے، جو وہاں پہ موقع پر پہنچ گئے تھے، وہی میڈیا جو ہے تو وہی اندر ہے، فوٹیج جو ہے تو ساتھ ساتھ آ رہی ہے باہر، لیکن ابھی فی الحال وہ زیادہ تر فوٹیج بھی بنانے میڈیا کو نہیں دے رہے۔ بہرحال یہ ہے کہ دھماکہ جو ہے تو انتہائی شدید نوعیت کا، جس سے مسجد کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ دیواریں جو ہیں تو وہ خون سے لت پت ہیں، اور جو مسجد کی جو چھت ہے اور مسجد کے جو در و دیوار ہیں اس کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ اور اس سے لگتا ہے مسجد کی جو حالت ہے اس سے لگتا ہے کہ جو زخمیوں کی تعداد ہے وہ 20 سے بھی زیادہ تجاوز کر جائے گی، اور جو اموات ہیں خدا نخواستہ جو اموات ہوں گی وہ بھی مطلب ہے کہ زیادہ ہوں گی۔ بہرحال اس سلسلے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، اور پولیس جو ہے تو وہ ابھی ابتدائی تفتیش میں لگی ہوئی ہے۔ ابھی تو زخمیوں کو اور ابھی جو ہے وہاں کے حالات کو سازگار کیا جا رہا ہے، زخمیوں کو نکالا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ابھی پولیس افسران کا کہنا ہے کہ وہ باقاعدہ تھوڑی دیر بعد وہ اس سلسلے میں باقاعدہ بریفنگ دیں گے۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جان افضل، ہمیں تازہ ترین اطلاعات بتا رہے ہیں۔ افسوسناک خبر ہے پشاور سے، جہاں پر پولیس لائنز کی مسجد میں اس وقت دھماکہ ہوا ہے جب نماز ظہر ادا کی جا رہی تھی۔ پولیس لائنز کی مسجد میں زیادہ تر پولیس اہلکار اور قانونی اہلکار ہی جو ہے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ زخمیوں کی تعداد 20 تک پہنچ چکی ہے، اور متعدد کی حالت اس میں تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جنہیں ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔ مسجد کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجد کے باہر اور اندر کس طرح سے اس دھماکے نے جو ایفیکٹ کیا ہے۔ ابھی جان افضل ہمارے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ مسجد کے در و دیوار خون آلودہ ہیں، اور وہاں پر اس وقت جو ہے بارود کی مہک سونگی جا سکتی ہے۔ ایک بڑی تعداد جو ہے پولیس کی بھاری نفری جو ہے اس وقت پہنچ چکی ہے وہاں پر۔ پولیس لائنز کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پر پہلے سے بہت سخت سیکیورٹی ہوتی ہے، کسی کو بھی آئی ڈی کارڈ کے بنا اندر جانے نہیں دیا جاتا، بغیر شناخت کے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ مسجد کی در و دیوار خون آلودہ ہو چکی ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب نماز ظہر ادا کی جا رہی تھی، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 20 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں، جن میں سے متعدد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مسجد میں زیادہ تر پولیس اہلکار ہی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور پشاور سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے پولیس ذرائع کے مطابق ابھی خاموشی ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، دیکھا جائے گا، شواہد کی روشنی میں یہ کہا جائے گا کہ دھماکے کی نوعیت کیا تھی۔ بھاری نفری پولیس کی اس وقت وہاں پر پہنچ چکی ہے۔ پولیس لائنز کے اندر اور پولیس لائنز کے باہر جو ہے محاصرہ کر لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے، اہلکاروں کی جانب سے، اور کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پشاور کی پولیس لائنز میں مسجد کے اندر دھماکہ اس وقت ہوا جب وہاں نماز ظہر ادا کی جا رہی تھی۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 20 سے زائد افراد زخمی ہیں، اور زیادہ تر یہاں پر نمازی جو ہوتے ہیں وہ پولیس اہلکار ہوتے ہیں، اور یہ پولیس لائنز کی واحد مسجد ہے جہاں پر زیادہ تر پولیس اہلکار ہی نماز ادا کرنے آتے ہیں۔ عارف یوسفزئی اب تک کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بیورو چیف پشاور عارف یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، پشاور کے پولیس لائن میں دھماکہ ہوا ہے، اور جو ابتدائی اطلاعات ہیں پولیس ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ دھماکہ پولیس لائن کے اندر ہوا ہے۔ اس میں ابتدائی طور پر 20 سے 25 پولیس اہلکاروں پولیس اور سمیت عام لوگوں کی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ زخمیوں کو قریب واقع لیڈی ریڈنگ ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے ترجمان کا بتانا ہے کہ اس وقت تک تقریباً 20 کے قریب زخمی ہسپتال پہنچائے گئے ہیں، جس میں زیادہ تر زخمیوں کی حالت خطرے میں ہے، کرٹیکل کنڈیشن منتقل کیا گیا ہے۔ زخمیوں کے بارے میں تو اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن تاحال جو اس دھماکے کے نتیجے میں جاں بحق افراد ہیں ان کے بارے میں تصدیق کے ساتھ کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ پولیس اہلکاروں نے اس پوری جو پولیس لائن ہے اس کو انسرکل کیا ہوا ہے۔
ہائی سیکیورٹی زون ہے پولیس لائن جہاں پر واقع ہے، ریڈ زون میں واقع ہے، ہائی سیکیورٹی زون میں واقع ہے، اور اس پولیس لائن کے اندر دہشت گردوں کی پینیٹریشن اور وہاں پر دھماکہ جس نے سیکیورٹی صورتحال پر بہت بڑا سوالیہ نشان بھی اٹھا لیا ہے۔ لیکن اس وقت جب ہماری بات چیت ہو رہی تھی سی سی پی پشاور سے، تو ان کا بھی کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر جو ریسکیو آپریشن ہے، زخمیوں کو نکالا جا رہا ہے، ان کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، اس پورے علاقے کو کارڈن آف کیا ہے، چاروں طرف سے اس کو کارڈن آف کیا گیا ہے، اور ابتدائی معلومات حاصل کی جا رہی ہے کہ دھماکے کی نوعیت کیا تھی۔ آیا یہ کوئی پلانٹڈ ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا یا کوئی خودکش حملہ آور اس مسجد میں داخل ہو گیا تھا، اس نے دھماکے سے اپنے آپ کو اڑایا ہے؟ تو یہ پری میچور ہوگا، اس بارے میں تصدیق نہیں کی جا رہی، لیکن ان تمام شواہد کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور جو بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا اس کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ اس سے بھی معلوم ہو کہ بارودی مواد کس نوعیت کا ہے اور کتنی مقدار میں بارودی مواد اس دھماکے میں استعمال ہوا ہے۔ جی اچھا عارف یوسف جی، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائی سیکیورٹی زون ہے، ریڈ زون ہے، کسی بھی شخص کو بنا شناخت کے اندر جانے بھی نہیں دیا جا سکتا، تو خدشات تو ابھر رہے ہیں کہ دھماکے میں کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ یقینی طور پر اس پر بھی بعد میں پتہ چل سکے گا۔